صلاۃ التسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ پریکٹیکل ویڈیو ہے۔ نیت کیسے کریں گے، کون سی تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح کب اور کہاں کتنی مرتبہ پڑھیں گے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک A to Z مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہے گی، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا۔ میں بالکل آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ شب برات آ رہی ہے، جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کے نوافل بھی ضرور پڑھنے چاہیے، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین اس نماز کی برکت سے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے رازداری سے کیے گئے، اعلانیہ کیے گئے اور جان بوجھ کر کیے گئے یا پھر انجانے میں کیے گئے، اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ تو یہ شب برات ہم نے یہ نوافل ضرور پڑھنے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کے، یا پھر اسی طرح دل میں ارادہ کر لے کہ میں تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اگر کوئی عورت ہے تو ٹھیک ہے نا۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر۔ اچھا، بعض لوگ تکبیر تحریمہ میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ کہتے نہیں، یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دل ہی میں سب کچھ پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے جب تکبیر تحریمہ کہی یا پھر نماز جو پڑھ رہے تھے آپ کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم دل ہی میں پڑھ رہے تھے، تو اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کہنا یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے۔ میں بلند آواز سے یہ تمام چیزیں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، باقی آپ اتنی آواز میں پڑھیے گا کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تکبیر تحریمہ لگانے کے بعد سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب ہم اعوذ باللہ، بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ 15 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد ہم یہ تسبیح پڑھیں گے۔ جو تسبیح پڑھنی ہم نے وہ یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ 15 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثنا پڑھ لی، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، مکمل سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت ملائیں گے، سورتیں جو بھی آپ کو یاد ہے ان میں سے کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص صورتیں پڑھنے کا حکم یہاں پر نہیں ہے۔ سورت ملانے کے بعد اب ہم رکوع میں نہیں چلے جائیں گے، بلکہ سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد جیسے ہی ہماری سورت کمپلیٹ ہوئی، مثال کے طور پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت ہماری مکمل ہوئی۔ اب ہم یہیں پر کھڑے کھڑے دوبارہ سے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی قیام کی حالت میں ہم 25 مرتبہ پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے، 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب 10 مرتبہ ہم یہاں پر تسبیح پڑھ چکے، اب ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، یہ ہم رکوع میں پہنچ گئے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں دوبارہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد،
اب ہم دوبارہ سجدے میں نہیں جائیں گے، بلکہ دوبارہ یہیں کھڑے کھڑے ہم 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع میں سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ سجدے میں ہم نے سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ سجدے کی حالت میں بھی یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم سجدے سے اٹھیں گے، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ہم بیٹھ کے اب دوسرا سجدہ نہیں کریں گے، بلکہ یہاں بیٹھے بیٹھے دوبارہ ہم نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر۔ یہاں پر بھی سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ جیسے ہم مکمل کر لیں گے، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اب ہم جب دوسری رکعت میں یہاں پہنچے ہیں تو اب ہم نے سب سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ نہیں شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے جیسے ہم دوسری رکعت میں پہنچے، اب ہم 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح مکمل کرنے کے بعد 15 مرتبہ اب ہم بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ دوبارہ یہ تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، یعنی قیام کی حالت میں آپ دوبارہ یاد کر لیجئے کہ 25 مرتبہ پڑھنی ہے، 15 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے اور 10 مرتبہ سورت ملانے کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ 10 مرتبہ جب ہم سورت ملانے کے بعد پڑھ چکے تو اب ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے یہاں پر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، اس کے بعد پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد پھر ہم دوبارہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لی ہم نے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ یہاں پر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سب سے پہلے سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر۔ یہاں آگئے ہم، اب ہم دوبارہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ یہاں پر بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر۔ یہاں پر سجدے کی تسبیح سب سے پہلے سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد پھر وہ تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر۔ یہ ہم پہلے قاعدہ میں قاعدہ اولا میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، پہلی التحیات میں دوسری رکعت کے بعد۔ اب یہاں پر ہم نے سب سے پہلے تشہد پڑھنی ہے، مکمل التحیات للہ والصلوات عبدہ ورسولہ تک۔ اس کے بعد پھر مکمل درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں دعائے معصورہ۔ دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد پھر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہنچے ہیں تو سب سے پہلے اب ہم نے ثنا پڑھنی ہے، جس طرح ہم نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھی تھی، اب تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ثنا سبحانک اللہم وبحمدک، یہ مکمل ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، 15 مرتبہ تسبیح، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ، رکوع کی حالت میں دوبارہ یہ تسبیح، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے کے درمیان
10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں، پھر جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو پھر دوبارہ سے ہم نے سب سے پہلے یہ تسبیح پڑھنی ہے 15 مرتبہ. سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد پھر 15 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر دوبارہ یہ تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں جائیں گے 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ، پھر ایک سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر التحیات بیٹھ جائیں گے. اب یہاں پر التحیات ہم نے مکمل تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائم سلام پھیر دینا ہے. میں یہاں پر آسان کر دوں کہ ہر رکعت میں ہم نے 75 ٹائم 75 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. کیسے؟ 25 مرتبہ قیام کی حالت میں، یعنی 15 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے، 10 مرتبہ ہم سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد، اور اس کے بعد پھر رکوع میں بھی 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھیں گے پھر 10 مرتبہ، پھر دوسرا سجدہ کریں گے 10 مرتبہ. تو یہ ٹوٹل 75، یعنی یہ 75 مرتبہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح 75 + 75 یہ 150 ہو گئے. اسی طرح 150 اور پھر اگلی 2 رکعت میں 150، 300، یعنی 300 تسبیح ہم نے مکمل کرنی ہے. قیام کی حالت میں 25 مرتبہ، باقی رکوع میں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدوں میں ہم 10 مرتبہ ہی تسبیح پڑھیں گے. تو یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے. جو امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آنی ہوگی. اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا. مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ اس رمضان میں کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، خاص طور پر اپنے والدین کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو پیش خدمت ہے ایک خاص ڈیجیٹل تسبیح. جس طرح یہ لک وائز بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے فیچر بھی بہت ہی زیادہ کمال کے ہیں. جس طرح کہ اس میں ایک فیچر لائٹ کا ہے، اس میں لاک سسٹم ہے، یعنی اگر آپ تسبیح پڑھ رہے تھے، آپ اتار کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لاک کر کے اس کو رکھ دیں گے. اب اسے کوئی بھی چھیڑتا رہے، بٹن پریس کرتا رہے، آپ کی کاؤنٹنگ غلط نہیں ہوگی. اسی طرح اس میں ایک بیپ کا فنکشن ہے، یعنی آپ اس پر نمبر سیٹ کرتے ہیں. یہ مثال کے طور پر آپ 33 کا نمبر سیٹ کرتے ہیں، تو جیسے ہی آپ 33 بار وہ تسبیح پڑھ لیں گے، وہ وظیفہ پڑھ لیں گے، تو یہ بیپ کے ذریعے آپ کو الرٹ کرے گی. اسی طرح اس میں 1 ملین تک آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس میں 8 الگ الگ چینل ہیں. رمضان گفٹ کے لیے پرفیکٹ. اگر آپ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اسکرین پر آئی بٹن نظر آ رہا ہے، یہاں پر کلک کر کے اس پروڈکٹ کو بائی کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں.